بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس کلمے کو پڑھنے سے معاف نہ ہو جائے۔ وہ کلمہ یہ ہے: محترم عزیزو، کائنات کے سب سے عظیم سچائی اور زندگی کے ہر بند دروازے کی واحد چابی اللہ رب العزت کا وہ کلام مبارک ہے جو زبان سے نکلتا ہے تو عرش الہی تک ارتعاش پیدا کر دیتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ حقیقت رکھنے جا رہا ہوں جو آپ کی تقدیر کے بند تالے کو بھی کھولنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ذرا تصور کیجیے اس منظر کا، جب اللہ پاک کے سب سے مقرر فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک ایسے کلمے کی خوشخبری سناتے ہیں جو گناہوں کے پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دینے والا ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں ہے، یہ وہ روحانی ہتھیار ہے جو زندگی کی ہر تنگی، ہر مصیبت اور ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان آج کسی نہ کسی بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ کسی کو رزق کی تنگی نے پریشان کر رکھے ہے تو کوئی اپنی اولاد کے بدلتے ہوئے رویوں کی وجہ سے راتوں کو تڑپتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب آسمان سے جبریل امین علیہ السلام جیسا فرشتہ یہ پیغام لے کر آئے کہ ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس کلمے کے پڑھنے سے معاف نہ ہو، تو سمجھ لیجیے گا کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو توبہ اور ان کی حاجات روائی کا کتنا بڑا انتظام فرما دیا۔ میں آپ کا یہ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ مبارک کلمات بھی ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اسے دل کی تختی پر نقش کر لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ والملک الحق المبین۔ اس کلمے کے ایک حرف اللہ پاک کی بادشاہت اور اس کی سچائی کی وہ گواہی چھپی ہوئی ہے جو انسان کے باطن کی دنیا کو روشن کر دیتی ہے۔ ترجمہ اس کا ہے: کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ حق ہے اور واضح ہے۔ اس کلمے کو نوٹ کر لیں، اسے زبانی یاد کر لیں، کیونکہ یہ وہ کنجی ہے جو آپ کے معاشی، سماجی اور روحانی مسائل کو حل کرنے والی ہے۔ محترم عزیزو، کلمہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن یاد رکھیں کہ کسی بھی دوا کی تاثیر اس کے استعمال کے صحیح طریقے اور صحیح وقت میں ہوتی ہے۔ اس کلمے کی اصل طاقت اس کے پڑھنے کے وقت اور اس کی خاص تعداد میں پوشیدہ ہے، جسے جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ آپ اس کی مکمل برکات سے فیض یاب ہو سکیں۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں سب سے بڑا مسئلہ یقین کی کمی ہے۔ ہم وظائف تو کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں وہ پختگی نہیں چاہیے جو ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھیں گے تو آپ صرف زبان نہیں بلکہ اپنی روح سے اس بات کا اقرار کر رہے ہوں گے کہ کائنات کا اصل بادشاہ صرف اللہ ہے۔ جب انسان اللہ کو سچا بادشاہ مان لیتا ہے تو پھر اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے بادشاہوں، افسروں یا حالات سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ کلمہ آپ کے اندر وہ خود اعتمادی پیدا کرتا ہے جو آپ کو ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں مانگی، بہت ذکر کیے، لیکن حالات نہیں بدلے۔ محترم عزیز، اس کی ایک بڑی وجہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے اور اللہ پاک کی رحمت کے درمیان دیوار بن جاتے ہیں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس کلمے سے معاف نہ ہو جائے۔ دراصل اس دیوار کو گرانے کا اشارہ ہے۔ جب گناہوں کی وہ کالی دیوار گر جائے گی تو رحمت الہی کی روشنی آپ کے گھر میں خود بخود داخل ہو جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم جس تسلسل کے ساتھ آگے بڑھیں گے اس میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ امت مسلمہ کے بڑے بڑے اکابرین اور ائمہ نے اس کلمے کے بارے میں کیا ہدایت دی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل و قدر ہستی نے اپنی تعلیمات میں اس کلمے کو رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے اکثر فرمائے ہیں۔ جب آپ اس مبارک ذکر کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں تو آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ فضا میں ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں جو فرشتوں کو آپ کی مدد کے لیے متوجہ کر دیتا ہے۔ آپ کی پریشانی چاہے قرض کی ہو صورت میں ہو یا گھر کے لڑائی جھگڑوں کی صورت میں ہو، یہ کلمہ ہر مرض کا علاج ہے۔ میں آپ کو اس کے پڑھنے کا وہ خاص
وقت بھی تفصیل سے بتاؤں گا جس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی پکار کو خالی نہیں لوٹاتا، بس آپ نے اس گفتگو کو توجہ سے سننا ہے اور ایک ایک پہلو کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ باتیں آپ کی زندگی کے رخ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہیں۔ محترم عزیزو، جب ہم اس کلمے کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ہمیں اس عظمت کا احساس ہوتا ہے جو خالق کائنات نے اپنے مقررہ ترین فرشتے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ جبریل امین وہ ہستی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان واسطہ رہے، وہ جو وحی کے امین ہیں اور جن کی ہیبت سے پہاڑ لرز جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب اتنی بڑی ہستی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کس کلمے کی ضمانت لے رہی ہو تو اس کلمے کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں جہاں اس کلمے کا ذکر فرمایا، وہاں انہوں نے انسانی روح کو ان پوشیدہ گوشوں کو بھی چھوئے ہوئے جو گناہ اور دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی صرف زبان کی جنبش کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ نور ہے جو انسان کے باطن کی صفائی کرتا ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ والملک الحق المبین پڑھتے ہیں تو آپ کی روح اس سچائی کا اعتراف کرتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس حقیقی بادشاہ کے قبضے میں ہے۔ آج کے اس مقابلے کے دور میں جہاں ہر انسان دوسرے سے آگے نکلنے کی تگ ودو میں مصروف ہے، ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ کامیابی کا راستہ زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے ہو کر گزرتا ہے۔ محترم عزیزو، آپ میں سے بہت سے بھائیوں اور بہنوں نے مجھے کمنٹس میں اپنی اپنی پریشانیاں لکھ کر بتایا۔ کسی کا جوان بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو کسی کی بیٹی کے نصیب بندھے ہوئے ہیں، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور ایسا دبا ہے کہ اسے خود کسی کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ لیکن یاد رکھیے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار اور ذکر کرتا ہے، اللہ پاک اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کلمہ جو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا، یہ دراصل اسی غیبی مدد کو پکار کا نام ہے۔ ہم نے شروع میں آپ کو یہ کلمہ اس لیے بتا دیا تھا کہ آپ اسے لکھ لیں، لیکن اس کی اصل طاقت تو اب شروع ہوتی ہے جب تک آپ کو اس کے پڑھنے کا وہ خاص وقت، وہ خاص تعداد اور اس کے ساتھ ملائی جانے والی تسبیحات کا علم نہیں ہوگا، اس کی مکمل برکت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی سخت وقت آیا، انہوں نے اللہ پاک کے کلام کا سہارا لیا۔ مستند واقعات میں ملتا ہے کہ کئی ایسے اللہ والے گزرے ہیں جن پر جب رزق کے دروازے بند ہوئے تو انہوں نے اس مبارک کلمے کو اپنا وظیفہ بنا لیا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث نے بھی اپنی تحریر میں اس کلمے کے فضائل بیان کیے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ محترم عزیزو، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر کے جھگڑے ختم ہوں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اولاد جو آج آپ کا کہنا نہیں مانتی وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے؟ یہ سب ممکن ہے، مگر اس کے لیے ہمیں اس نئے طریقے پر عمل کرنا ہوگا جو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ سماجی مسائل کا حل نفسیاتی علاج میں نہیں بلکہ روحانی علاج میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب جبریل امین علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس کلمے سے معاف نہ ہو، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے گناہ ہی ہماری ترقی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم گویا اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست پیش کرتے ہوتے ہیں، اور جب بادشاہ حقیقی اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ یہ ویڈیو آپ کو صرف ایک وظیفہ بتانے کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ یہ آپ کی زندگی کے ڈھنگ کو بدلنے کے لیے ہے۔ ہم جس مقابلے کی بات کر رہے ہیں وہ دنیاوی مقابلہ نہیں ہے بلکہ وہ مقابلہ ہے کہ کون اپنے رب کو زیادہ جلد راضی کر پاتا ہے۔ محترم عزیزو، آگے چل کر میں آپ کو اس کلمے کا وہ خاص تہجد و فجر کا وقت بتاؤں گا جب فرشتے زمین کی تقسیم کے لیے زمین پر اترتے ہیں، اور اس وقت اس کلمے کو پڑھنے کی تاثیر 100 گنا بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے اب تک بہت سے وظائف سنے گے، لیکن جو جامعت اور جو سند اس ذکر کو حاصل ہے وہ بہت کم وظائف میں ملتی ہے۔ ہماری کوشش ہے ہم آپ کو ان فتنوں سے بچائیں جو لوگ من گھڑت باتیں کر کے لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ یہاں جو بات کہی جائے گی وہ مستند کتابوں اور احادیث اور اکابرین امت کے تجربات کی روشنی میں ہوگی۔
آپ نے ہمت نہیں ہارنی، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں۔ اگر جبریل امین علیہ السلام نے ضمانت دی ہے تو پھر شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بس آپ نے اس گفتگو کے اگلے حصوں کو نہایت توجہ سے سننا ہے، کیونکہ اب میں آپ کو اس کی وہ تعداد اور وہ خاص طریقہ کار بیان کرنے والا ہوں جو آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ محترم عزیزو، جیسے جیسے ہم اس گفتگو کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، ہمیں اس بات کا ادراک ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کا ذکر محض الفاظ کی ادائیگی نہیں بلکہ کائنات کے اس عظیم ترین بادشاہ سے مکالمہ ہے جس کے قبضے میں ہماری سانسیں اور ہماری تقدیریں۔ جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اس کلمے کی خوشخبری سنائی تو گویا انہوں نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک سہارا دے دیا اور مایوس روحوں کو ایک نئی امید عطا کر دی۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی۔ محترم عزیزو، ذرا سوچئے، کیا ہم اپنے مردہ ہو چکے ہیں؟ اپنے دلوں کو دوبارہ زندگی نہیں دینا چاہتے؟ کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھروں میں پھیلی ہوئی پراسرار خاموشی اور بے سکونی ختم ہو جائے جو گناہوں اور دنیاوی فکروں کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہے؟ یہ مبارک کلمہ لا الہ الا اللہ والحق المبین دراصل اس زندگی کا پیغام ہے جو ایک بندے کو اس کے خالق سے جوڑ دیتی ہے، اور ہماری زندگی کے سماجی مسائل، چاہے وہ اولاد کی نافرمانی ہو، گھر کی لڑائی جھگڑے ہوں یا میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والی بلا وجہ کی رنجشیں ہوں، ان سب کا ایک ہی روحانی علاج ہے اور وہ ہے اقرار توحید۔ جب آپ اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں تو آپ دراصل کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ پاک، میں نے اپنی تدبیریں کر کے دیکھ لیں، میں نے اپنی حکمتیں لڑا کر دیکھ لیں، اب میں تیرے اس کلمے کا سہارا لے کر تیری بادشاہت کے سامنے جھکتا ہوں۔ محترم عزیزو، جب بندہ اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے تو اس کے اعصاب پر ایک ایسا بوجھ سوار ہوتا ہے جو اسے اپنی پیاروں سے بھی دور کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کلمہ جس کی ضمانت جبریل امین علیہ السلام نے دی، یہ آپ کے ان تمام ذہنی بوجھ کو اتارنے کے لیے کافی ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جب ہم ہر مسئلے کا حل گوگل پر تلاش کرتے ہیں، اور وہاں ہمیں اس روحانی گوگل کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے جو صدیوں سے انسانیت کی رہنمائی کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی وہ ڈھال ہے جو شیطان کے وار کو روک دیتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، آپ کی اولاد کی ضد، ان کا نافرمان ہونا، ان کا غلط راستوں پر چل پڑنا، کیا یہ شیطانی اثرات نہیں؟ جب آپ اپنے گھر میں اس کلمے کی تسبیح کریں گے تو وہ شیطانی دیواریں گرنا شروع ہو جائیں گی جو آپ کے اور آپ کی اولاد کے درمیان کھڑی ہو چکی ہیں۔ محترم عزیزو، یہاں میں آپ سے ایک بہت ہی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ اس کلمے کا وہ خاص وقت اور خاص تعداد بتاؤں جس سے تالے کھلتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور آپ ابھی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنی سب سے بڑی پریشانی لکھیں، یا اگر آپ اپنی بات پر پردے میں رکھنا چاہتے ہیں تو صرف یا اللہ لکھ دیں۔ آپ کی ایک آمین، آپ کا ایک کمنٹ شاید کسی دوسرے بھائی یا بہن کی دعا کی قبولیت کا سبب بن جائے، اور یہی وہ خوبصورت طریقہ کار ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ محترم عزیزو، جب جبریل امین علیہ السلام نے اس کلمہ مبارک کی فضیلت بتائی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بہت کم محنت کرتے ہیں لیکن اللہ پاک نے انہیں بہت زیادہ نوازتا ہے، اور بعض لوگ دن رات ایک کر دیتے ہیں مگر پھر بھی تنگی اور بے سکونی کا شکار رہتے ہیں۔ اس کی وجہ برکت اور برکت، صرف اور صرف برکت ذکر الہی سے آتی ہے۔ یہ کلمہ آپ کے وقت میں، آپ کے رزق میں اور آپ کے رشتوں میں وہ برکت پیدا کر دے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ مائیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی ہیں، ان کا بیٹا ان سے بات نہیں کرتا۔ جب وہ اس کلمے کو اپنا معمول بناتی ہیں تو وہی بیٹا خود چل کر ماں کے قدموں میں آپ بیٹھتے ہیں، کیونکہ دلوں کی چابی اللہ پاک کے اس پاس ہے، اور آپ نے اس کلمے کے ذریعے اس چابی کو گھما دیا ہے۔ اور اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ کو ایک وظیفہ بتانا نہیں ہے بلکہ آپ کے یقین کو اس درجے پر پہنچانا ہے کہ جب آپ یہ کلمہ پڑھیں تو آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے معجزات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم اگلی گفتگو میں اس کے پڑھنے کے اور ان کے مخصوص آداب پر بات کریں گے جو اسے دیگر اذکار سے ممتاز کرتی ہے۔ آپ کی توجہ اور آپ کا یہ خلوص اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں۔ محترم عزیزو، اس کلمے میں وہ تاثیر ہے کہ یہ قبر کی تنہائی
اور وحشت کو بھی دور فرمائے گا۔ ذرا سوچئے، وہ کلمہ جو دنیا کی تنگی کو دور کرے اور آخرت کی وحشت کو ختم کرے، وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ ہم جس مقابلے کی بات کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو یہ روحانی ورثہ منتقل کرنا ہے کہ آپ کا اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ بھی اور اپنے پیاروں کی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ اب ہم اس منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں جہاں میں آپ کو وہ عدد اور وہ گھڑی بتاؤں گا جس پر دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ محترم عزیز، جب ہم سچائی اور مستند ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان ہستیوں کے اقوال کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ پاک کے دین اسلام کی خدمت میں صرف کر دی۔ اس کلمہ لا الہ الا اللہ والمالک الحق المبین کی فضیلت کے بارے میں صرف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بلکہ عظیم محدث امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب کتاب الذکر میں ایک روایت درج فرمائی کہ جو شخص اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے فکر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو آج کے اس مہنگائی کے دور میں رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان حال ہیں اور جن کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے۔ محترم عزیز، و سچ تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ پاک کی بادشاہت کا دل سے اقرار کرتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے مسخر کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ اور عالم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساکار تصنیف القول الجمیل میں ذکر فرمایا کہ یہ کلمہ تسخیر قلوب یعنی دلوں کو مسخر کرنے کے لیے بے حد اثر رکھتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہے، آپ کے بھائی آپ سے ناراض ہیں یا آپ کے گھر میں بلا وجہ کوئی لڑائی جھگڑا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تو شاہ ولی اللہ کے مطابق اس کلمے کی تسبیح دلوں کی سختی کو ختم کرنے کے ان میں نرمی اور محبت پیدا کر دیتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ حوالے ہم آپ کو اس لیے بھی دے رہے ہیں تاکہ آپ کا یقین پختہ ہو جائے۔ جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے بلکہ ہمارے اکابرین اور ائمہ کا آزمودہ ہوا نسخہ ہے۔ جب ہم سچ کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری دعائیں میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ سماجی مسائل کے حوالے سے ایک اور مستند بات امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصغیر میں نقل فرمائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ اس کلمے کے پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں رشتہ دار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور جہاں باپ بیٹے کے درمیان دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں، وہاں یہ کلمہ ایک پل کا کام کرتا ہے۔ محترم عزیزو، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے مسائل کا حل صرف اور صرف پیسے یا زمین میں نہیں بلکہ اصل سکون اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر پورے یقین کے ساتھ اللہ المالک اصل بادشاہ اور حق سچ پکارتے ہیں تو آپ کے گرد ایک ایسا روحانی حالہ بن جاتا ہے جو ہر قسم کی منفی توانائی اور شیطانی وسوسوں کو آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، یہاں ایک اور بہت ہی خوبصورت مستند واقعہ ذکر کرنا ہے ضروری سمجھتا ہوں جو ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے دل میں اللہ پاک کی بادشاہت کا یقین بیٹھ گیا اسے پھر کسی غیر اللہ کا ڈر نہیں رہتا۔ آج ہماری اولاد اس لیے نافرمان ہے کیونکہ ہم نے انہیں ڈگریوں کے پیچھے تو بھگایا لیکن انہیں اس سچے بادشاہوں کے بادشاہ کی پہچان نہیں کروائی۔ جب آپ اس کلمے کو فجر کے وقت پڑھیں گے تو جس کا خاص طریقہ میں اگلے حصے میں آپ کو بیان کروں گا تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر کی فضا بدل رہی ہے۔ جو بچہ کل تک آپ کے سامنے اونچی آواز میں بولتا تھا اس کے لہجے میں خود بخود عاجزی آ جائے گی۔ یہ معجزہ صرف اس کلمے کی برکت اور آپ کے سچے یقین کی وجہ سے ہوگا۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو صرف اور صرف واسطہ دکھائیں گے جو سچائی اور مستند حوالوں پر مبنی ہوا۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں جن کا دین سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہم یہاں احیاء العلوم، کنز العلوم، جامع الصغیر جیسی معتبر کتابوں کے حوالے سے اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ محترم عزیز، جب آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو آپ کا عمل بھی قوی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اس عمل کی طاقت صرف اور صرف الفاظ میں نہیں ہے بلکہ اس سچائی میں ہے جو آپ کی زبان سے نکل کر آپ کے دل میں اتر چکی ہے۔ ہم اب اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں میں آپ کو
وہ عدد اور وہ خفیہ طریقہ بتاؤں گا جس کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اور جس پر عمل کر کے اب آپ اپنی زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل سکتے ہیں۔ آپ کی یہ 25 منٹ کی توجہ دراصل آپ کی نسلوں کی اصلاح کا بیج ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس سفر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کی طلب کو سکون اور آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا راستہ ملنے والا ہے۔ آپ اس مبارک کلمے سے تو ویڈیو کے آغاز میں ہی واقف ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے کائنات کا ہر تالا ایک خاص چابی سے کھلتا ہے، اور اس عمل کی چابی اس کا وقت اور اس کی تعداد ہے۔ اس عمل کے لیے سب سے افضل و نورانی وقت تہجد کا وقت ہے۔ کائنات کا بادشاہ خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ اگر آپ اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھ جائیں، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو اور دل دنیاوی خیالات سے پاک ہو۔ اس روحانی عمل کا آغاز آپ نے اللہ کے محبوب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کرنا ہے۔ محترم عزیزو، درود ابراہیمی پڑھنا ہے سب سے افضل بات ہے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور جو براہ راست بارگاہ الہی میں صرف قبولیت پاتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں کیا ہی کہوں، جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کے فرشتے آپ کے نام کے ساتھ آپ کا ہدیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ جب بھی حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھا کریں۔ درود وہ خوشبو ہے جو آپ کی دعا کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے، اور اولاد کے دلوں میں ماں باپ کے لیے محبت اور نرمی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی انگلیوں پر گن گن کر 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ پڑھنا ہے۔ محترم عزیزو، یا اللہ کو دل سے نکالنا ہے۔ جب ایک بندہ اپنے رب کو یا اللہ کہہ کر پکارتے تو عرش الہی سے جواب آتا ہے کہ مانگ میرے بندے، میں حاضر ہوں، تو کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ پکارنے کی تاثیر یہ ہے کہ یہ دل کی ویرانیوں کو ختم کر کے اسے سکون کے باغ میں بدل دیتا ہے۔ اللہ کا یہ نام وہ دولت ہے جو فقیر کو غنا میں اور بے سکونی کو اطمینان میں بدل دیتی ہے۔ جب آپ 100 بار یہ نام لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا وجود ایک خاص نور سے بھر گیا، اور اللہ پاک کی رحمت کی بارش آپ کے گھر اور آپ کے رزق پر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اس مبارک کلمے ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے، جس کو میں نے شروع میں بتایا تھا، لا الہ الا اللہ والملک الحق المبین۔ محترم عزیزو، ذرا اس منظر کو دوبارہ یاد کر لیں جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس کلمے کے پڑھنے سے معاف نہ ہو جائے۔ یہ جبرائیل امین جیسا مقرب فرشتہ اس لیے لایا تاکہ امت محمدیہ کو گناہوں کے بوجھ سے نجات مل سکے اور ان کے معاشی حالات سنور سکیں۔ الملک کا مطلب ہے زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اسی کے پاس ہے۔ الحق کا مطلب ہے وہی سچ ہے، اور مبین کا مطلب ہے وہی سب کچھ واضح کرنے والے ہے۔ جب آپ 100 بار یہ اقرار کر لیتے ہیں تو آپ کی زبان کی تاثیر پہاڑوں کو چیرنے والی ہو جاتی ہے۔ عمل کے آخری حصے میں آپ نے 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ محترم عزیز، جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کے ملنے پر خوش ہوتی ہے۔ استغفار وہ صابن ہے جو روح کے میل کو دھو دیتا ہے۔ جب آپ کے دل کو سکون محسوس ہونے لگے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا تو پھر اپنے ساتھ ہاتھ اٹھا لیں۔ اگر آپ کے گھر میں اولاد کی نافرمانی ہے، اگر رزق کی تنگی ہے، اگر بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو سب کچھ اس سچے بادشاہ کے سپرد کر دیں، اور وہ ذات جس نے گناہوں کے باوجود آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، وہ آپ کو خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے گا۔ محترم عزیزو، سچی توبہ کے بعد مانگی گئی دعا تقدیر کے لکھے ہوئے کو مٹا دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سہولت کی کمی ہے تو اللہ پاک سے مانگیں، کیونکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی خاص حاجت ہے تو اسے اللہ پاک کے حضور پیش کر دیں۔ آج کی نئی ترتیب ہم نے آپ کے لیے اس لیے رکھی تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ کو براہ راست وہ روحانی خزانہ مل جائے جس کی آپ کو تلاش تھی۔ آپ کی توجہ اور محبت ہمارے چینل کا اصل اثاثہ ہے۔ آخر میں بس 2 لائنوں کی ایک ہی دعا اپنے دل کی گہرائیوں سے مانگیں، اور اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا اور ہمارے رزق میں برکت اور عظیم عطا فرما، آمین۔ محترم عزیزو، اگر آپ نے ابھی تک کمنٹس میں اپنی رائے نہیں دی تو ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آپ کے ایک آمین یا سبحان اللہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کی باعث بنتی ہیں۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے یا کسی کی تنگی دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے انداز اور مستند روحانی حل کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر و آمین۔ جزاک اللہ۔